اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم علماء کرام، خطباء اعظام، دین اسلام کے خادمین و مبلغین، علوم دینیہ کے اساتذہ اور طلباء، اور امت مسلمہ کے جمیع مخلص افراد، سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج سے ایک ایسے اہم موضوع پر گفتگو کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کے باعث امت مسلمہ میں طویل زمانہ سے افتراق اور انتشار موجود ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں غلو اور انتہا پسندی پیدا ہوتی گئی اور پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے جس طرح اپنی پوری زندگی میں امت مسلمہ کے تمام طبقات کو، تمام مکاتب فکر اور مسالک کو اور جملہ علمی، فقہی اور فکری مذاہب کو اعتدال کی طرف بلایا ہے اور ممکنہ حد تک انہیں انتہاؤں کی طرف جانے سے روک کر امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس، امت متوسطہ کا جو کردار ہے، اعتدال کا، توسط کا، میانہ روی کا، باہمی برداشت کا، اور ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کا، اور ایک دوسرے کے عقائد پر حملہ آور نہ ہونے کا سبق دیا ہے۔ میری پوری زندگی اتحاد امت کے لیے وقف ہے اور وقف رہی ہے، اور ہمیشہ میں نے افتراق اور انتشار سے امت کو، علماء کو، خواص کو، عوام کو، جملہ اہل علم و فکر کو اور نوجوان نسلوں کو بچانے کی کوشش کی۔ باوجود اس کے کہ میری ذات میں اور میری طبیعت میں کوئی مداہنت نہیں، میرا اپنا ایک عقیدہ ہے، ایک مسلک ہے، ایک مشرب ہے، ایک واضح نقطہ نظر ہے جس میں مجھے کبھی نہ کوئی ابہام تھا نہ ہے، مگر میں نے مکاتب فکر پر ہمیشہ امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد کو ترجیح دی ہے، مسالک پر دین اسلام کی کلیت اور اجتماعیت کو ترجیح دی ہے، چونکہ ہماری اولی شناخت مسلمان ہونا ہے،
جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. ہمارے دین کا عنوان اسلام رکھا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کا عنوان پسند فرمایا ہے، اس ٹائٹل کو ہمارے لیے ریکمینڈ کیا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم گروہی شناخت کو اسلام کی اجتماعی شناخت پر فائق کریں، طبقاتی اور فرقہ وارانہ شناخت کو اور مسلکی شناخت کو ہم دینی شناخت پر ترجیح دیں، اس کی بجائے الحم سے والناس تک قرآن مجید نے ہمیں اپنی شناخت بطور امت مسلمہ کروانے کا حکم دیا ہے. امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس. اس میں دو سبق دیے گئے ہیں کہ ایک تو بطور امت کے زندہ رہو، اور امت بھی ایسی کہ جس کی روش توسط اور اعتدال کی ہو، وسطیت ہو، جس میں اعتدال ہو، جو نہ افراط کی طرف جائے نہ تفریط کی طرف جائے، دونوں انتہاؤں سے محفوظ ہو. میں نے کوشش کی ہے عمر بھر کہ میں اسی پیغام قرآنی کو اور پیغام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج کے دور میں صدی کے لوگوں تک پہنچاؤں، اور لوگوں کو انتہاؤں کی طرف جانے والے لوگوں کو واپس بلاؤں راہ اعتدال کی طرف، توسط کی طرف. اس لیے پہلی شناخت ہماری اسلام ہے، مسلمان ہونا ہے، امت کا فرد ہونا ہے. باقی شناختیں علمی تعارف کے لیے ہوتی ہیں، مگر بدقسمتی کہ وہ شناختیں جو علمی تعارف کے لیے تھیں، مقرر کی گئی تھی، ان کو فائق کر کے دینی شناخت پر غالب کر دیا گیا، اور ہم نے خاص رنگوں کی اینکیں پہن لی. جس کی اینک کے شیشے نیلے ہیں اسے سب نیلا ہی نظر آئے گا، جس کی اینک سرخ ہے اسے سرخ ہی نظر آئے گا، جس کی اینک کا رنگ سیاہ ہے اسے سیاہ ہی نظر آئے گا. ہم نے خول چڑھا لیے ہیں اپنے خیالات کے دین کے اصل تشخص پر. اب یہ شناختیں اللہ رب العزت نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ان سے منع نہیں فرمایا تھا. اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. یہاں ایک لطیف نکتہ ہے، اور وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث کی نص بتا رہی ہے اسی اختلاف کو امت میں بنظر استحسان اچھی نظر سے دیکھا جائے گا جو امت کے لیے باعث رحمت ہو، اور جو اختلاف علمی یا اعتقادی زحمت بن جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میری امت کا اختلاف نہیں ہے، وہ اختلاف و خلاف امت ہی ہے، حضور کی امت کو نقصان پہنچانے کے لیے. اس لیے اہل علم نے اختلاف اور خلاف میں فرق رکھا. اختلاف میں رحمت ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے، حیا ہوتا ہے، حدود ہوتی ہیں، لمیٹیشنز ہوتی ہیں. خلاف میں نہ ادب رہتا ہے، نہ حیا رہتا ہے، نہ حدود رہتی ہیں، نہ کسی شے کا پاس رہتا ہے. آدمی غیروں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، جس طرح ایک دوسرے کو قتل کرنے اور مار دینے پر تلا ہوا ہوتا ہے. ایک میدان جنگ بپا ہے، دوسرے کے عقیدے کو مار کے مردہ لاش بنا دینا، تب بھی جا کے ہماری آگ نہیں بجھتی. تو ہمارا زاویہ نگاہ اتنا بدل گیا ہے. میں نے عرض کیا کہ جب میں نے عمر بھر یہ درس دیا ہے تو اس کا مطلب
یہ نہیں ہے کہ میرا اپنا مسلک کوئی نہیں، جو میرا عقیدہ نہیں ہے. میں الحمدللہ تعالی اپنی پیدائش کے دن سے بلکہ اپنے آباء و اجداد سے نسلوں سے اہل سنت والجماعت ہوں، اور سواد اعظم کا جو عقیدہ، مسلک، مذہب اور طور طریقہ جو 14 صدیوں سے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے چلا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ہوں، یا ائمہ اطہار اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور صلوات اللہ علیہم، سیدنا مولا علی المرتضیٰ ہوں، امام حسن مجتبی ہوں، امام حسین ہوں، امام زین العابدین ہوں، امام محمد الباقر ہوں، امام جعفر الصادق ہوں، امام موسیٰ کاظم ہوں، علی ذی القیاس. پھر اولیاء کرام، اکابر اولیاء، ان کا طریقہ قادریہ ہے یا شاذلیہ ہے یا رفاعیہ ہے، نقشبندیہ ہے، چشتیہ ہے، جو بھی ہے. پھر علماء، محدثین، فقہا، جن کے طریق سے نسلاً بعد نسلاً دین ہم تک پہنچا ہے. آج تک میں ہمیشہ سے انہی کے مسلک و مشرب پہ رہا ہوں اور ہوں. وہی میرا طریق ہے، وہی میرا مسلک ہے، وہی میرا عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت کی جب بات کرتے ہیں تو اعتقادی طور پہ آگے ایک تقسیم آتی ہے، علمی تقسیم ہے. اس میں احناف ماتریدیہ کہلاتے ہیں، امام ابو المنصور ماتریدی، اور شوافع اور بعض دیگر مذاہب وہ اشاعرہ کہلاتے ہیں. 2-4 مسائل میں، چند ایک مسائل میں ان کے باریک علمی کلامی اختلاف ہیں. اگر آپ اس تقسیم میں بھی میرا پوچھنا چاہیں مشرب، تو جہاں میں ائمہ اربعہ کی اور ائمہ اطہار اہل بیت کی تکریم کرتا ہوں اور اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، وہاں امام ابو الحسن اشعری میرے امام ہیں. مگر مجھ سے آپ مزید تشخص چاہیں گے کہ دو میں جہاں اختلاف ہے اعتقادی بعض کلامی مباحث پر، تو میں کس طرف ہوں؟ تو میں امام ابو الحسن ماتریدی کا پیروکار ہوں، ماتریدیہ ہوں، جو احناف کا طریق ہے. چونکہ میں مذہباً فقہی اعتبار سے حنفی ہوں، میں چونکہ فرقہ وارانہ باتیں نہیں کرتا، تو کئیوں کو مغالطہ رہا کہ شاید میں حنفی نہیں ہوں، تو میں اول دن سے حنفی ہوں. پھر میں مشرباً طریقتاً قادری ہوں. مگر میری حنفیت بتا دوں ایسی نہیں ہے کہ میں امام مالک کے خلاف ہو جاؤں اور امام شافعی کے اور امام احمد بن حنبل کے خلاف ہو جاؤں، یا شوافع، مالکیہ اور حنابلہ کے خلاف کہوں. میں کبھی بات نہیں کروں گا، ان سب کو حق جانتا ہوں. خود حنفی ہوں، اپنے مذہبی طریق کو کبھی نہیں چھوڑا، مگر ان کو حق جانتا ہوں. ان کی عزت اور تکریم ہر اہل سنت کے لیے واجب سمجھتا ہوں. خود اہل سنت ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، مگر ائمہ اطہار اہل بیت کو اپنے بھی اور ان اماموں کے سروں کا بھی تاج سمجھتا ہوں. وہ امام محمد الباقر کے شاگرد ہیں، امام اعظم، امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں. یہ چاروں امام ائمہ فقہ ہیں، اور امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق ائمہ اہل بیت وہ ائمہ امت ہیں، تو پوری امت کے امام ہیں. سب امام فقہ میں ہو یا حدیث میں ہو، تفسیر میں ہو، ان کے تلامذہ ہیں، تو سروں کے تاج ہیں. میں تو خود کو ان کے در کا سگ سمجھتا ہوں. سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا کے در دولت کا سگ سمجھتا ہوں خود کو، اور ان کے در کی خیرات سے، اس وسیلے سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک رجوع کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جب مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالا گیا اور ان کے اوپر کچھ تہمت لگائی گئی اور ان کی شان اقدس میں تنقیص ہوئی، تو میں نے دفاع شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موضوع پر 13 گھنٹے کا خطاب کیا.
اہل علم کو معلوم ہے وہ انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، ویب سائٹس پر پوری دنیا میں اویلیبل ہے. علماء بھی، عوام و خواص کوئی بھی اس سے بے خبر نہیں ہے. ان کی شان کا مسئلہ آیا تو میں نے میدان میں آ کے ان کی شان کا دفاع کرنا اپنا فریضہ ایمانی سمجھا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں نے جب ان کی شان کی دفاع کی تو میں شیعہ ہو گیا ہوں. نہیں، یہ سوچنا غلط ہے، کیونکہ میرا نقطہ نظر ہے اور یہ جمیع اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے سے مختلف ہے وہ اہل سنت ہی نہیں ہے. کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتا وہ صاحب ایمان ہی نہیں. جو اہل بیت اطہار، حضور کی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ خارج از اسلام ہے، جہنمی ہے، جہنم کا کتا ہے. سو جب مولا علی شیر خدا کی ذات اقدس ہو، یا سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا کا معاملہ ہو، یا حسنین کریمین کا معاملہ ہو، تو ان کی شان کی اگر تنقیص ہو، کوئی ان کے اوپر زبان دراز کرے، تو جس کی غیرت ایمانی جوش میں نہیں آتی وہ شخص بے حمیت اور بے غیرت ہے. اسے اپنے مسلمان ہونے پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ وہ ہے یا نہیں. وہ فرض ادا کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی تشیع ہے میرے اندر. تشیع نہیں ہے، تسنن ہے. چونکہ اہل سنت ہونے کا مطلب ہی تکریم صحابہ اور حب اہل بیت دونوں کو یکجا کرنا ہے. اب ایک عرصے سے بہت سے علماء اہل سنت مجھے کہہ رہے تھے، برطانیہ میں بھی اور پاکستان میں بھی، اور بہت سے متنازع مسائل پر اہل تشیع حضرات پڑھے لکھے، ان کے علماء بھی، اہل علم بھی، اور دیگر پڑھے لکھے لوگ جن میں امبیسڈرز بھی ہیں، جن میں پروفیسرز بھی ہیں، جن میں ججز بھی ہیں، اہل علم و فکر ہیں، ایسے لوگ وہ بھی ایک عرصے سے بعض مسائل پر میرا نقطہ نظر پوچھتے تھے. وہ مسائل جو مختلف فی ہیں، جن کی وجہ سے امت میں ایک تفریق ہے اور الزام اور اتہام کے دروازے ایک دوسرے پر کھلے. اور برطانیہ سے اور پاکستان سے علماء کرام کا بھی کہنا تھا کہ جیسے میں نے دفاع شان علی المرتضیٰ کا فریضہ ادا کیا ہے، اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذوات مقدسہ پر بھی بے پناہ اتہام ہو رہا ہے، تہمتیں لگائی گئی اور بے حد و حساب گستاخیاں ان کی شان میں کی جا رہی ہیں، اور لوگوں کے ذہن پراگندہ ہیں. تو مجھے لوگ کہہ رہے تھے اور علماء کرام نے بطور خاص کہا کہ میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی شان اقدس کے دفاع کی طرز پر یہ شیخین کریمین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر خلفاء راشدین کے پہلے دو عظیم خلفاء بطور خاص اور جمیع خلفاء اربعہ اور صحابہ کرام بالعموم، مگر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بالخصوص، کہ میں ان کی شان کے دفاع کا بھی فریضہ ادا کروں اور بعض خاص مسائل پہ روشنی ڈالوں، جن میں چند ان مسائل کا نام لے رہا ہوں، اور وہ میرے اس سلسلہ گفتگو میں جتنے دن بھی یہ چلے گا، میں ایک ایک موضوع پر بڑی شر و بست کے ساتھ مبسوط گفتگو انشاءاللہ تعالی بتوفیق الہی اور باذن الہی کروں گا، خواہ اس میں مسئلہ امامت اور خلافت ہو، خلفائے راشدین کی خلافت ہو، یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت و بیعت بشمول واقعہ ثقیفہ بنو ساعدہ. اسی طرح مجھ سے کہا گیا بار بار کہ حدیث قرطاس جو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں واقعہ پیش آیا، اس پر روشنی ڈالوں. اب اس گفتگو کی سیریز میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا. اسی طرح واقعہ فدق چونکہ بہت موضوع نزاع رہتا ہے، اس پر گفتگو کروں، انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگے کہ انہوں نے مینوورنگ کر کے اپنی خلافت کروا لی، اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے جبراً تلوار کے سائے کے تلے یا مجبوراً ان کی خلافت کو قبول کیا، یا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام اور تہمت لگی، اور بعض ذہنوں میں پراگندگی آتی ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حرمتی کی، معاذ اللہ ان کے گھر پہ حملہ آور ہوئے، اور اس طرح کی لغویات ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہے، مگر کتابوں میں لوگوں نے لکھ دی اور زبان زد خاص و عام کر دی گئی۔ تو الغرض اس طرح کے پھر تعلقات کیا تھے اہل بیت اطہار کے خلفائے ثلاثہ کے ساتھ؟ خلفائے راشدین کی حیثیت کیا ہے؟ صحابہ کرام کے باب میں ان کو معاذ اللہ بعض لوگ منافق سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک لبادہ اوڑھ رکھا تھا وفاداری کا، تو مجھ سے اسپیسیفکلی علماء نے پوچھا کہ اس میں امتیاز کا پیمانہ کیا ہو، علماء اہل سنت نے بھی اور اہل علم اہل تشیع سے میں بھی، کہ کیسے امتیاز کیا جائے کہ کون منافق تھے کون سچے صحابی تھے۔ الغرض اس نوعیت کے بے شمار موضوعات ہیں ریلیونٹ، اہم قسم کے، جن پر گفتگو کرنے، روشنی ڈالنے اور سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالخصوص ان کی شان اقدس کا دفاع کرنے کا کہ میں فریضہ ادا کروں، اور توفیق الہی سے یہ فریضہ آج سے ادا کر رہا ہوں۔ تو میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں ہمارے شیعہ حضرات کے لیے، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، کہ جیسے میں نے مولا علی شیر خدا کی شان کے دفاع میں اگر گفتگو کی ہے 13 گھنٹے، اور صرف وہ 13 گھنٹے تو 2 راتوں کی گفتگو تھی جو میں نے ریکارڈ کروائی، میری تو زندگی گزر گئی، اگر مجموعی میرے اس کلام کو جمع کیا جائے تو شاید کئی 100 گھنٹے بن جائیں جو اہل بیت اطہار کی شان میں نے جو کچھ کہا ہے۔ پھر جو کتابیں لکھی ہیں میں نے، السیف الجلی علی منکر ولایت علی من کنت مولاہ فعلی مولا کی شرح میں 51 طرق سے اس حدیث کو ثابت کیا ہے ولایت علی کے لیے۔ پھر کنز المطالب لکھی ہے فی مناقب علی ابن ابی طالب، پھر الدرۃ البیضاء لکھی ہے فی مناقب فاطمۃ الزہرا، پھر مرج البحرین لکھی ہے، یہ سب حدیث میں کتابیں ہیں، فی مناقب الحسنین، پھر ایمان ابو طالب پر 70 وجوہ پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے، ابھی طبع نہیں ہوئی، خطاب اس کے موجود ہیں۔ حالانکہ یہ مسئلہ اہل سنت کے ہاں مختلف ہی ہے، میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے۔ پھر القول المعتبر لکھی ہے فی الامام المنتظر سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام پر، پھر النجابہ لکھی ہے فی مناقب الصحابہ والقرابہ، پھر غایت الاجابہ لکھی ہے فی مناقب القرابہ اہل بیت کی شان میں۔ تو درجنوں کتب ہیں جو صرف جس میں حدیث سینکڑوں ہزاروں احادیث کو جمع کیا ہے، اور میں نے تفصیل سے ذبح عظیم لکھی ہے سیدنا امام حسین کی شان شہادت میں، فلسفہ شہادت امام حسین لکھی ہے۔ اب میں کیا کیا بیان کروں، اور خطابات کو جمع کریں تو سینکڑوں گھنٹے بن جائیں کہ جو میری زندگی اہل بیت اطہار کی شان کے بیان میں گزری ہے۔ تو اگر اتنا کچھ کر کے میں شیعہ نہیں بن گیا تو ان حضرات کے لیے عذر نصیحت عرض کر رہا ہوں کہ میری اب یہ گفتگو جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے دفاع میں بالخصوص، اور خلفائے اربعہ یا صحابہ کرام کی شان کے لیے بالعموم جو کروں گا، اس کو بھی کسی سوء ظن کے ساتھ نہ سنیے گا۔ میرے مخاطب اس وقت جمیع امت مسلمہ ہیں، اہل سنت بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، دونوں گھر مخاطب ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رسالہ لکھا تھا، اس کا نام رکھا تھا تصفیہ بین اہل سنت و شیعہ، اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان تصفیہ، اختلافی مسائل کا بیان کیا تھا رسالے میں۔
تو میں اس طرح کی طبیعت رکھتا ہوں جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. تو میری گفتگو کو تصفیہ کے طور پہ لیجئے تاکہ کوشش کروں گا غلط فہمیاں دور کروں. ماننا نہ ماننا ہر ایک کا حق ہے، آزادی ہے، مگر کم سے کم یہ میں نہیں کہتا کہ کوئی اپنا مسلک چھوڑ دے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. مگر اگر میری گفتگو سننے کے لیے ایک شرط عائد کروں گا، علماء ہوں، عوام ہوں، خواص ہوں یا نوجوان ہوں، ایک شرط ہے، میری درخواست ہے، صرف ایک درخواست ہے. تھوڑی دیر کے لیے جو پہلے سے آکیوپائیڈ مائنڈز ہیں، بھرے ہوئے ذہن ہیں سابقہ خیالات کے ساتھ، سابقہ عقائد سے، نظریات سے، مخالفانہ تصورات سے، متعصبانہ تفکرات سے، ایک لمحے کے لیے میری گفتگو کے دوران ذہنوں کو اس سے خالی کر لیں. آکیوپائیڈ رہیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ان اپنے خیالات کو تھوڑا ایک طرف رکھ لیں، ذرا سیپریٹ، خالی الذہن ہو، نیوٹرل ہو جائیں، نیوٹرل، غیر جانبدار ہو کر میری بات کو سنیں. پھر جو کچھ پہلے سن رکھا ہے یا پڑھ رکھا ہے اور جو کچھ سنیں گے آپ میری اس طویل سلسلہ گفتگو کے نتیجے میں، پھر دونوں کا موازنہ کریں اور اس موازنے کے بعد طبیعت جدھر راغب ہو اپنا لیں. کم سے کم اتنا ہو جائے کہ حیا کی حدیں قائم ہو جائیں، ادب اور احترام کی دیواریں وہ مسمار نہ ہوں، اور گستاخی بے ادبی کے لیے جو زبانیں کھلتی ہیں وہ بند ہو جائیں. کوئی اپنے اپنے مسلک پہ رہے، عمل کرے، بسم اللہ، مگر حملہ آوری ختم ہو جائے، ایک دوسرے کی شان کے اوپر زبان درازی ختم ہو جائے. اگر اتنا ہو جائے تو میں سمجھوں گا میرے لیے سامان بخشش و مغفرت بن گیا اور ان کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. اب آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں میری بات سن کر کہ آپ کی بات، قادری صاحب آپ کی بات غیر جانبدار ہو کہ کس طرح سنیں؟ آپ نے تو خود کہہ دیا کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں. تو بھائی میں غلط بیانی تو نہیں کر سکتا کہ یہ بات سمجھانے کے لیے، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں سنی العقیدہ نہیں ہوں، یہ کام میں نے زندگی میں نہیں کیا. مگر میں نے یہ کہا ہے کہ میں ایک ایسا سنی العقیدہ شخص ہوں جن کا مشرب صوفیاء کا مشرب ہے. میں مناظر نہیں ہوں، اعتدال پیدا کرنے والا، آگ لگانے والا نہیں ہوں، آگ بجھانے والا ہوں، دوری پیدا کرنے والا نہیں ہوں، قریب لانے والا ہوں. اور اہل تشیع اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ میری پوری زندگی شاہد عادل ہے آپ کے سامنے. میں نے آپ کے لیے نہیں کچھ کیا، کسی طبقے اور مسلک کے لیے نہیں کیا. اللہ اس پر لعنت بھیجے اور اس کے منہ میں خاک ڈالے جو کسی کو خوش کرنے کے لیے اہل بیت کی تعریف کرتا ہو. ہاں، میں نے صرف اہل بیت اطہار کی خوشی کے لیے کیا ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے لیے کیا ہے، اپنے ایمان کے لیے کیا ہے، اپنی قبر اور آخرت کے لیے کیا ہے، ان سے خیرات پانے کے لیے کیا ہے، کسی مکتب فکر کے لیے نہیں کیا. وہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے. اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، وہ جیسے علامہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ کا ایک مصرع ہے کہ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. تو اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے، اور یقیناً اعتماد ہونا چاہیے، تو یہ رخ بھی ذرا سن لیجئے کہ یہ بھی اسی شخص کے زبان سے یہ باتیں نکل رہی ہیں جس کی پوری عمر مولا کائنات کی ولایت کے گن گاتے گزری ہے، اور آج بھی ڈنکے کی چوٹ پر من کنت مولا فعلی مولا کا کلمہ الاپتا ہوں. آج کی ڈنکے کی چوٹ پر الحسین منی وانا من الحسین کہتا ہوں. آج بھی ڈنکے کی چوٹ پر حسنین کریمین اہل بیت اطہار کے مبغض، ان سے بغض رکھنے والے پر لعنت بھیجتا ہوں، ان کو اذیت دینے والے پہ لعنت بھیجتا ہوں، ان کی بے حرمتی کرنے والوں کو جہنمی سمجھتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر. تو آپ کو اس لیے یہ باتیں میں بتا رہا ہوں کہ ایک ایسے شخص سے اب یہ باتیں سن رہے ہیں جس کا یہ روش ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے، یہ مشرب ہے. لہذا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب وہ اس رخ پر بات کرے گا تو وہ بھی اعتدال کی حق پر مبنی بات کر رہا ہوگا، انتہا پسندی کی بات نہیں ہوگی.
اور میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ کتابوں کو کھنگالا ہے. آج نہیں، یہ بھی ساری زندگی کا کھنگالا ہوا ہے. پوری زندگی گزر گئی ورگ گردانی کرتے ہوئے. تو اس لیے جو چیز آپ کے سامنے رکھوں گا وہ حق پر مبنی، توسط پر، اعتدال پر مبنی ہوگی، اور جہاں افراط و تفریط ہے اس سے بچاؤں گا. اور میں کوشش یہ کروں گا کہ زیادہ تر انحصار میں شیعہ کتب پر کروں. اس پوری سیریز میں ریفرنسز جہاں آئیں گے، کہیں کہیں یقیناً میں احادیث جو اہل سنت کی احادیث ہیں ان کے ریفرنسز کوٹ کروں گا، صرف اس حد تک جہاں ان کی شان اقدس میں تنقیص ہوئی ہے اور حوالہ صحیح بخاری کا یا مسلم کا یا اہل سنت کی کتب حدیث کا یا ان کی دیگر کتابوں کا دیا گیا ہے. اگر اہل سنت کی کسی کتاب کی روایت کی بنیاد پر کوئی بات کہی گئی ہے یا ذہنوں میں پریشانی آئی ہے، اس موقع پر پھر میں پوری جرح و تعدیل کروں گا. پھر وہ کتابیں میں کھولوں گا، تمام کتب حدیث، تمام روایات، تمام اسانید، ان حدیثوں کے تمام متون، پھر ان کا موازنہ کروں گا اور ان میں اس گوشے کو لوں گا جس کی تائید کتب شیعہ میں بھی ملے گی، اور کیا کیا مغالطہ لگا ہے اور کہاں کہاں لگا ہے اس کو ایکسپلین کروں گا. ورنہ موسٹلی میرا مدار گفتگو اہل تشیع کی کتب پر، ان کی تصانیف پر، ان کی تفاسیر پر، ان کی کتب حدیث پر، ائمہ اطہار اہل بیت کے کلام پر، اہل تشیع محققین اور علماء کی تحقیقات پر میرا مدار ان کی گفتگو، ان کی تحقیق پر رہے گا. ورنہ فائدہ نہیں ہے. اگر میں اہل سنت کی کتب سے ہی حوالے دے کر صحابہ کرام کی شان بیان کر دوں تو اس کا کوئی مقصد نہیں بنتا. ابھی ایک تمہیدی گفتگو تھی جو میں نے اپنی ذات کے اور اس سلسلہ گفتگو کی وضاحت کے حوالے سے ضروری سمجھی کہ اس کا پس منظر کیا ہے. میں اس سے خیر چاہتا ہوں، تفریق بڑھانا نہیں چاہتا، توفیق چاہتا ہوں، موافقت چاہتا ہوں، مخالفت نہیں چاہتا. نفرتوں کو کم کر کے قریب لانا چاہتا ہوں، طبقات کو غلط فہمیاں دور کر کے حقائق کے قریب لانا چاہتا ہوں، اور امت میں امن کی فضا پیدا کرنا چاہتا ہوں. بس یہ میرا مقصود ہے. یاد رکھ لیجئے، یہ انسانیت میں یا امت میں اور انسانی طبقات میں اختلاف پیدا ہونا یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ سب سے بڑا اختلاف امت میں جو پیدا ہوا وہ خلافت کے مسئلے پر ہی پیدا ہوا، وہیں سے آغاز ہوا، باقی مسائل اس کے ساتھ ملتے چلے گئے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پہلی خلافت مقرر ہوئی، وہاں سے اختلاف نے جنم لیا ہے، اور باقی مسائل پھر اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، کنیکٹڈ ہیں. اب میں ایک عجیب بات کہنے والا ہوں جہاں سے میں اس سلسلہ گفتگو کی ابتدا کر رہا ہوں. یہ خلافت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس سے اختلاف صرف امت محمدی میں ہی پیدا نہیں ہوا، بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا اختلاف بھی اسی خلافت کے مسئلے پر ہوا تھا. انسانی تاریخ کا اختلاف کی کائنات انسانی میں ابتدا بھی مسئلہ خلافت سے ہوئی تھی. اللہ کی شان ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اعلان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں اب زمین میں خلافت کا نظام مقرر کرنے والا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. اب اس وقت تو نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا، نہ خلفائے راشدین تھے، نہ صحابہ کرام تھے، نہ اہل بیت تھے. میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. تو کیا ہوا؟ اس وقت تو صرف ملائکہ تھے یا جنات تھے. پہلا انسان تھا سیدنا آدم علیہ السلام، اور باقی نسل انسانی تو ابھی شروع نہیں ہوئی تھی.
تو جب یہ فرمایا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ، تو اس کے اوپر اختلاف ہو گیا، پہلا اختلاف اس نے جنم لیا۔ ملائکہ نے کہا، اب یہ بات سمجھنے والی ہے، میں اس آیت کریمہ اور اس مقام سے چند نکات اخذ کروں گا، اور بڑے لطیف اور بڑے دقیق اور بڑے مفید، اور جو سلیم الطبع لوگ ہیں انہیں بہت کچھ اسی ایک مقام سے مل جائے گا۔ تو یاد رکھ لیں کہ اس موقع پر دو طرح کے اختلاف ہوئے، میرے اس جملے پر غور کیجئے، اختلاف ہوا، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ اختلاف دو طرح کا ہوا۔ ایک طرح کا اختلاف مذموم نہیں تھا، برا نہیں تھا، دوسری طرح کا اختلاف مذموم ٹھہرایا گیا، برا ٹھہرایا گیا۔ پہلا اختلاف یہ ہوا جس کی مذمت نہیں کی اللہ پاک نے، وہ ملائکہ کا تھا۔ انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ بھی مسئلہ خلافت پر ہی تھا، اور بالکل مطابقت نظر آئے گی آپ کو امت محمدی میں مسئلہ خلافت پر پیدا ہونے والے اختلاف کے ساتھ تمام احوال کی مطابقت نظر آئے گی۔ ادھر یہ خیال ہوتا ہے نا کہ خلافت کے حقدار بنو ہاشم تھے اور اہل بیت تھی، تو ان کو نہیں دی گئی خلافت، یہ بنیادی تصور ہے۔ اب ذرا خلافت آدم کی طرف آئیے، تو ملائکہ سمجھتے تھے کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں۔ اب ایک بڑا لطیف نقطہ ذہن میں رکھ لیں اہل علم ہے، میں نے عرض کیا میں دیانتدارانہ بات کروں گا، اعتدال کی تاکہ بات سمجھ آئے، مسئلہ حل ہو، الجھے نہیں۔ تو کسی کا بوجوہ یہ خیال کرنا کہ خلافت کا حق ہمارا ہے، اس حد تک کوئی برائی نہیں ہے۔ اچھے لوگ، صالح لوگ، اب ملائکہ سے بڑھ کر وہ ملائکہ جن میں نفس اور نفسانیت ہی نہیں ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، جن کے اندر حب جاہ و منصب ہی نہیں ہے، نہ نفس ہے، نہ نفسانیت ہے، نہ شہوتیں ہیں، نہ اقتدار کا حرص ہے، نہ طلب ہے، نہ کوئی برائی، مذمومات نفس ہیں، ہے ہی نہیں۔ تو جب ملائکہ جیسے افراد جو ان تمام چیزوں سے مبرہ اور پاک ہیں، ان کو یہ خیال گزر سکتا ہے کہ خلافت کے حقدار ہم ہیں، تو مولا علی شیر خدا ہوں یا بنو ہاشم ہوں اور اہل بیت اطہار، اگر ان کے ذہن میں اس وقت ایسا خیال آ گیا تو کون سی برائی کی بات ہے۔ اور سیدنا مولا علی شیر خدا ان نفوس قدسیہ سے ہیں کہ جن کا درجہ ملائکہ سے بھی بلند ہے۔ ملائکہ تو ممکن ہے ان کے شہزادوں کے جھولے جھولاتے ہوں گے، ملائکہ تو مولا علی شیر خدا کے رستوں میں دائیں بائیں دیدار کے لیے کھڑے ہوتے ہوں گے، ملائکہ تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے گھر کی دربانی کرتے ہوں گے۔ ملائکہ تو وہ تھے کہ جب مولا علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا تو حوران فلک، جنت اور ملائکہ وہ گل پاشیاں کرتے تھے خادموں کی طرح، وہ تو اس گھر کے خادم ہیں ملائکہ۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ بات کر رہا ہوں، یاد رکھ لیں کہ ملائکہ معصوم ہوتے ہیں۔ اہل تشیع حضرات کے ہاں اہل بیت اطہار کے ائمہ کی نسبت بھی عقیدہ عصمت ہے کہ امام سارے معصوم ہیں، جبکہ اہل سنت کے ہاں عقیدہ صرف انبیاء کی عصمت کا ہے۔ تو میں اب اہل تشیع کے عقیدے پر بات کی مدار رکھ رہا ہوں۔ اگر ان کے خیال میں، عقیدے میں تمام ائمہ اہل بیت بشمول مولا علی شیر خدا معصوم ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی ملائکہ بھی معصوم ہیں،
اس پر دونوں کا اجماع ہے، اہل سنت کا بھی اور اہل تشیع کا بھی۔ ملائکہ کی نسبت پر تو اختلاف ہی نہیں، جبکہ اہل بیت اطہار کی نسبت لفظ عصمت کا اہل سنت اور اہل تشیع میں نقطہ نظر مختلف ہے۔ اہل سنت اہل بیت اطہار ہوں یا اولیاء کرام انہیں محفوظ سمجھتے ہیں، اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، معصوم انبیاء ہوتے ہیں، مگر ہم عصمت کا قول اس کو جوڑ رہے ہیں۔ ملائکہ کی عصمت پر تو کسی کا اختلاف نہیں، تو معصوم تھے کس چیز سے؟ برے فعل سے، برے عمل سے، برے خیال سے۔ ملائکہ معصوم تھے بری خواہش سے، بری طلب سے، نفس پرستی سے، خود غرضی سے، حرص سے، لالچ سے، جھگڑے سے، فساد سے، ہر برے خیال سے معصوم تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں نا۔ جب وہ معصوم تھے تو معصوموں کے ذہن میں خیال آیا کہ خلافت کے حقدار ہم ہیں، کہ باری تعالیٰ آپ ایک بشر کو، ایک انسان کو زمین میں خلیفہ بنا رہا ہے، زمین میں یہ فساد انگیزی کرے گا، قتل و غارت گری ہوگی انسانوں کے ہاتھوں، جھگڑے ہوں گے، خون بہے گا، اس کو خلافت نہ دے، ہمیں دے، ہم حقدار ہیں۔ کیوں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم خود بھی معصوم ہیں، ہمارے ہاتھوں کسی کا قتل نہیں ہو سکتا، کسی کا خون نہیں بہہ سکتا، کسی سے زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ملائکہ سوچ رہے ہیں، اور پھر ہم سراپا حمد ہیں، سراپا تقدیس ہیں، ہم اب وقت تیری عبادت کرتے، تیری حمد کرتے، تیری تعریف کرتے، تیری تنزیح کرتے، تیری تسبیح کرتے، تیری تحمید کرتے۔ تو دیکھیے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے تقرر کے موقع پر نہ صرف یہ کہ خود کو حقدار جانا، بلکہ حقدار جاننے کے ساتھ اپنے، اگلی بات کہہ رہا ہوں، اپنے حقدار ہونے اور حق ہونے کا اظہار بھی کر دیا۔ دوسری بات، تو اگر بعض کتابوں میں سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام مبارک میں یہ تذکرہ ملتا ہے، یہ ایسا نہ سمجھ لینا کہ میں نے اس طرح یہ بات کہہ کے تو اس موضوع کو سمیٹ دیا، نہیں، یہ سب اجمالی باتیں ہو رہی ہیں، تمہیدی۔ میں نے عرض کیا ایک ایک موضوع کو الگ الگ لوں گا، ایک ایک کتاب کو لوں گا، ایک ایک روایت کو لوں گا۔ جو انداز دفاع شان علی مرتضیٰ کا تھا، یہ عمر بھر جو رہا ہے، اس موضوع کا بھی اسی طرح انشاءاللہ انداز ہوگا۔ کوئی چیز میں ایسے اغماض کر کے، آنکھیں بند کر کے نہیں گزر جاؤں گا۔ تو میں تو یہ تمہیدی بعض مقدمات سمجھا رہا ہوں۔ تو اگر ان کے کلام میں، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے کلام میں اگر یہ ذکر کہیں ملے کہ ہم حقدار تھے، یا ہمارا خیال تھا کہ ہمارا بھی حق ہے اہل بیت کا، تو کیا گناہ کی بات ہے؟ انہوں نے کیا گناہ کر دیا؟ یہ بات ملائکہ نے بھی سمجھی تھی۔ اگر انہوں نے کہیں کہہ دیا سیدنا صدیق اکبر سے مذاکرہ میں، کلام میں، آگے تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ، میں ایک ایک ایشو کو ایڈریس کروں گا تفصیل سے، کتابیں سامنے رکھ کر ذکر کر دیا، تو اس سے بہت لمبی بات ہم اخذ کیوں کرتے ہیں؟ ملائکہ نے بھی خود اللہ کے سامنے اظہار کر دیا تھا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ کے سامنے کر دیا تھا، اور اللہ پاک بتا بھی رہا ہے۔ کیوں بتا رہا ہے؟ اگلا ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ تھا تخلیق آدم کے وقت، فرشتوں نے ایک بات کی، اللہ نے جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ اس کو ہزاروں لاکھوں برس بیت گئے، آخری کتاب قرآن مجید میں اس پوری تفصیل کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ اور ایک بار نہیں، بار بار لایا جا رہا ہے، امت کو تفرقہ سے بچانے کے لیے ایک راہ ہدایت بتایا جا رہا ہے۔ بھائی معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کو یوں ڈیل کیا کرو، اس کو اتنا نہیں بڑھاتے۔ پھر ملائکہ کو اللہ رب العزت نے جواب دیا، دو طریق سے جواب دیا۔ ایک تو مشاہدہ کروایا علم کا، فوقیت علمی کے ذریعے، اور ایک جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، ایک علم آدم الاسماء کلہا کا جواب دیا، علمی فضیلت بتائی۔ دوسری فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اور بھی کئی باتیں ہیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔
سو کیا ہوا، ملائکہ جو تھے اختلاف جنہوں نے اپنا سوال کیا تھا، چونکہ اللہ کی بارگاہ ہے نا، تو وہاں لفظ اختلاف میں یوز نہیں کرنا چاہتا، اللہ کی بارگاہ ہے، ورنہ واقعہ کوئی اور کہنے والا تو اسی طرح ہی کہے گا نا، چونکہ وہ ایک مقدمہ کے جواب میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے ہیں، تنقید بھی ہو رہی ہے اس صاحب خلافت پر، یسفک الدماء، اور اپنی تقدیس کا اظہار بھی ہو رہا ہے، استحقاق بھی بیان ہو رہا ہے، یہی دو باتیں۔ تو پھر کیا ہوا، جب اللہ پاک نے یہ بات سمجھا دی تو بس وہ جو ان کے ذہنوں میں اختلاف آیا تھا یا خیال آیا تھا، چونکہ اہل ایمان تھے، معصوم تھے، وہ بات ختم ہو گئی۔ ملائکہ نے اس کے بعد کبھی ذکر ہی نہیں کیا، وہ سمجھ گئے انی اعلم ما لا تعلمون سے۔ سو اسی طرح چونکہ مولا علی شیر خدا اور اہل بیت اطہار ان ملائکہ سے کم درجے کے لوگ نہیں، اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، خانوادہ رسول، اسی طرح یہ خیال آیا، ذکر بھی کیا، وہ خیال اور ذکر کتابوں میں آیا ہے، اہل سنت کے ہاں بھی، اہل تشیع کے ہاں بھی، مگر جو اگلی بات ہے، جب بات سمجھ میں آ گئی اور مصالحت ہو گئی، پھر مولا علی شیر خدا نے پورے 30 برس ان کا ساتھ دیا ہے، مخالفت نہیں کی، کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ امام حسن مجتبی نے ان کا ساتھ دیا ہے، کبھی تعریف کی ہے، کبھی اختلاف نہیں کیا۔ امام حسین نے ان کی تعریف کی ہے، اختلاف نہیں کیا۔ امام زین العابدین نے تعریف کی ہے، اختلاف نہیں کیا۔ امام محمد الباقر نے عمر پر تعریف کی ہے خلفائے ثلاثہ کی، اختلاف نہیں کیا۔ امام جعفر الصادق نے تعریف کی ہے، ان سے اختلاف نہیں کیا، بلکہ ائمہ اطہار اہل بیت نسل در نسل اپنی اولادوں کے نام بھی ابو بکر، عمر اور عثمان رکھتے رہے، اتنی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ یعنی ان کا کردار ملائکہ معصومین کا کردار تھا۔ ایشو ریزولو ہو گیا، ایشو ریزولو ہو گیا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ بات اس لیے بار بار بیان کی ہے کہ اے امت مسلمہ، تم بھی اسی طرح اس میٹر کو اور ایسے میٹرز کو، مسئلہ خلافت پہ کبھی اللہ کو معلوم تھا کہ میرے محبوب کی امت میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہوگا۔ وہ تو خلیفۃ اللہ تھے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ اپنا خلیفہ بنا رہا تھا۔ تو جب خدا کے بننے والے خلیفے پر اختلاف ہو گیا تو مصطفیٰ کے بننے والے خلیفے پر اختلاف ہونا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ وہ خلیفۃ اللہ تھے، یہ خلیفۃ الرسول تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بار بار قرآن میں ذکر اس لیے کیا کہ جس طرح وہ مسئلہ سیٹل ہو گیا تھا، اور ملائکہ نے وہ دن اور آج کے دن کبھی اس کو نہ ذکر کیا، نہ اس پر مذمت کی، نہ کبھی اختلاف ذہنوں میں رکھا، گل مل گئے، پھر مل کر کام کیا۔ جب زمین پر کعبۃ اللہ بنانے کا وقت آیا تو فرشتے آ گئے، اینٹیں اٹھا کے دیتے تھے آدم علیہ السلام کو، ملائکہ مل کر کام کرتے تھے۔ اسی طرح مولا علی شیر خدا بھول گئے اس بات کو، راضی ہو گئے، اہل بیت اطہار راضی ہو گئی۔ تو قرآن مجید کا سبق یہ ہے کہ تم بھی ملائکہ کی طرح اور ائمہ اطہار اہل بیت کی طرح یہ روش اختیار کرو کہ اگر کسی ایک مسئلے پر ایک علمی، ایک فکری، ایک اختلاف ایک ذہن میں آیا، استحقاق کی ایک بات ذہن میں آئی، یہ بشری تقاضا ہے، انسانی تقاضا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، مگر انہوں نے جھگڑا نہیں کیا، لڑائی نہیں کی، فساد نہیں کیا۔ آگے ان چیزوں پر آئے گا، چونکہ کوئی ساتھی کہہ سکتے ہیں نا جی فساد ہوا، تو میں اس لیے آگے ان کی تفصیلات میں ایک ایک ایشو پر آؤں گا انشاءاللہ کہ نہیں ہوا، بس خوش ہو گئے۔ اور سیدنا علی شیر خدا پھر نہج البلاغہ جو حضرات اہل تشیع کی بڑی معتبر کتاب ہے اور مولا علی المرتضیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے، اس میں جا بجا اول تا آخر مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، پھر خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں، جا بجا توصیف کی ہے۔ ہم اس پر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ ایک نوعیت کا اختلاف تھا جو ملائکہ نے کیا۔
اسی موقع پر ایک دوسرا اختلاف بھی ہے، وہ اختلاف مذموم ہے۔ اگر ہم اس روش کو اپنائیں گے تو ہمارے ایمان کو خطرہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے دونوں مثالیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، دونوں مسئلہ خلافت پر ہیں، دونوں اختلاف، اور ایک اختلاف ادب کے ساتھ ہوا ہے اور حل ہو گیا ہے، وہ ملائکہ تھا۔ دوسرا اختلاف ابلیس نے کیا ہے خلافت آدم علیہ السلام پر۔ اللہ پاک نے فرمایا اسجدوا لآدم، اب اس میرے آدم کو، میرے خلیفہ کو سجدہ کرو، تعظیم بجا لاؤ۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ملائکہ بھی یہ بات پہلے کر چکے تھے، مگر چونکہ ان کی حل ہو گئی، انہوں نے خلش دل میں نہیں رکھی، تو پھر فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، انہوں نے بات مٹا دی۔ سو اچھا امتی یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی طرح اس موضوع کو بھلا دے، مٹا دے۔ تو ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے، ابلیس نے نہیں کیا، وہ اڑا رہا، وہ اپنے اختلاف پر اڑا رہا۔ اس نے اختلاف کو اختلاف نہیں بلکہ خلاف بنا دیا، اور خلاف سے بڑھ کر فساد بنا دیا ابلیس نے، اور اللہ رب العزت کے سامنے بھی اڑ گیا۔ میں اس کو تیرا خلیفہ نہیں مانتا۔ اللہ پاک نے پوچھا کیوں نہیں خلیفہ مانتا؟ تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ میرے حکم کے باوجود تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا؟ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، میرے حکم کو بھی رد کر دیا اور سجدہ نہیں کیا، کس چیز نے منع کیا؟ قال انا خیر منہ، اب وہ بھی استحقاق سمجھتا تھا، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، آگ اوپر اٹھتی ہے، مٹی نیچے گرتی، میری شان زیادہ ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 12۔ میں اس کو نہیں مانتا۔ اب آپ دیکھیے، تو شیطان اڑ گیا، تو اس نے اختلاف کو ختم نہیں کیا، اختلاف کو ختم نہیں کیا، اور دوسرے مقام پر وہ کہتا ہے لم اکن اسجد لبشر، دونوں طرح کے اختلافات اول وقت سے شروع ہو گئے تھے، ایک خلافت پر اور ایک مسئلہ بشریت پر۔ ایک اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا، تو اس اختلاف کی بھی اس نے بنیاد رکھ دی، اختلاف مذموم کی، اور دوسرا اختلاف مذموم اس کی بنیاد رکھ دی، اس نے کہا لم اکن اسجد لبشر، یہ بشر ہے، میں بشر کے سامنے کیوں جھکوں، میں بشر کو نہیں مانتا، اس کو بجتی مٹی سے اور بودار گارے سے بنایا ہے، تو نے اس بشر کو کیوں سجدہ کروں؟ حالانکہ یہ بات اللہ رب العزت خود بھی فرما چکے تھے، انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون، میں پیکر بشریت بنا رہا ہوں اس بودار گارے سے، بجتی مٹی سے۔ بات فیکچولی، میں اگلی بات جو کہہ رہا ہوں فیکچولی، فیکٹس کے لحاظ سے وہی بات تھی جو اللہ رب العزت نے کہی تھی، اسی کو ابلیس نے بھی کہا، مگر اللہ رب العزت کا کہنا بیان واقعہ کے لیے تھا۔ کس کے لیے تھا؟ بیان واقعہ کے لیے۔ اور ابلیس نے جب کہا یہی جملہ، وہی جملہ جو اللہ رب العزت نے کہا تھا، اس کا بیان اظہار واقعہ کے لیے نہیں تھا، تنقیص شان کے لیے تھا۔ اس کا بیان اظہار قدورت کے لیے تھا، اللہ کا بیان اظہار واقعہ کے لیے تھا، اظہار حقیقت کے لیے تھا، یہ اظہار قدورت کے لیے تھا، تنقیص شان تھی۔ تو آپ نے دیکھیے نا، جملے ایک ہیں مگر دو الگ جگہوں سے صادر ہوئے تو
کائنات ہی بدل گئی معنی اور مفہوم کی. تو اللہ رب العزت نے اس کو رد کر دیا، اس کو مردود بنا دیا، لعنت بھیج دی، اور قیامت تک کے لیے فخرج منہا، نکل جا میری بارگاہ سے، تم مردود ہو گئے ہو. اب جو بات سمجھنے والی اور سمجھانے والی وہ یہ کہ شیطان نے اس پر اللہ رب العزت کے حضور ایک ریکویسٹ کر کے ایک درخواست دی، اور اس درخواست کی منظوری لے لی. ابلیس نے، مالک ہے، اس کے کام ہے، اس لیے دی کہ خیر و شر اگر دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر اچھوں کی قدر و منزلت کا پتہ کیسے چلے؟ نیکی اور بدی دونوں چیزیں ایگزسٹ نہ کریں تو نیکوں کا درجہ کس طرح معلوم ہو کہ بلند ہے؟ ظالم اور عادل دونوں ایگزسٹ نہ کریں تو عادل کو عدل کی جزا کیسے ملے گی؟ امتیاز کیسے ہوگا؟ اگر خیر و شر نہ ہو اور روشنی اور اندھیرا نہ ہو تو کیا اندازہ ہوگا کہ روشنی اور نور کا مقام کیا ہے اور فائدہ کیا ہے؟ یہ نظام قدرت ہے. اس نے ایک درخواست دی اور درخواست کی منظوری لے لی. درخواست کیا تھی؟ اب اسے سمجھ آ گئی کہ میں تو نکل گیا، ایک مسئلہ بشریت پہ رد ہو گیا، ایک مسئلہ خلافت پہ رد ہو گیا. اب دونوں باتیں اس کے پاس دو گور آ گئے ہاتھ میں، ایک خلافت پہ اعتراض کرو، ایک انبیاء کی بشریت پہ اعتراض کرو. دو ٹول آ گئے. اس نے درخواست دی، قال انظرنی الی یوم یبعثون، سورہ اعراف کی آیت نمبر 14 ہے. باری تعالیٰ مجھے تو نے نکال دیا، مردود کر دیا، میری ایک درخواست ہے، چلو میں تو مردود ہو گیا، لعین ہو گیا، درخواست ہے کہ مجھے قیامت کے دن تک اب زندہ رکھنا. اللہ رب العزت کو معلوم تو تھا کہ زندہ رہے گا تو خبیث کیا کرے گا؟ مسجدیں تو نہیں تعمیر کرے گا. البتہ یہ ہے کہ مسجدوں کے نام پر دہشت گرد ضرور بنائے گا، اسلام کے نام پر دہشت گرد بنائے گا، لوگوں کا قتل کرنے والے اور انسانیت کا مقاتلہ کرنے والے، بم بلاسٹ کرنے والے، تباہی پھیرنے والے، یہ بنائے گا، پتہ تھا. مگر بات ہو رہی ہے ان دو ٹولز کی، انبیاء کی بشریت پر اعتراض اور خلافت پر اعتراض. تو اللہ رب العزت نے جواب میں لکھ دیا، جا قال فإنك من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم، جاؤ تمہیں چھٹی دے دی، مہلت دے دی، قیامت تک زندہ رہو گے، جو کرنا ہے کر لو. اور ساتھ اللہ رب العزت نے فرما دیا لیس لک علیہم بسلطان ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان. اب تم بھی جاؤ گل کھلاؤ جو کھلانے ہیں، مگر جو میرے ہو جائیں گے ان پر تمہارا داؤ نہیں چلے گا. یعنی جو ایمان بالغیب کے طریق پر آ جائیں گے، جو طریق ادب پر آ جائیں گے، جو طریق ایمان پر آ جائیں گے، جو طریق حیا پر آ جائیں گے، جو اختلاف کو بڑھانے والے نہیں ہوں گے، ان پر تمہارا داؤ نہیں چلے گا. لہذا یہ اختلاف چلتے رہے. پھر جس طرح خلافت کے موضوع پر اختلاف چلا تو بشریت کے موضوع پر بھی ہر دور میں اختلاف چلتا رہا. ہر دور میں جب اللہ کے نبی آتے تو انکار کرنے والے پہلا رد ہی ان کی بشریت کی بنیاد پر کرتے، کہتے ابشر یہدوننا، سورہ تغابن آیت نمبر 6 ہے. ابشر یہدوننا، کیا یہ بشر ہمیں ہدایت دینے کے لیے آ گیا ہے؟ کیا ہم اس بشر کی پیروی کریں؟ بازاروں میں چلتے ہیں، ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، یہ بشر ہیں. بشر مثلنا، ہماری مثل بشر ہے. یہ قرآن مجید نے درجن سے زائد مقامات پر جا بجا تذکرہ کیا ہے ان کفار اور منکرین انبیاء کے کلمات کا. تو وہ پہلا انکار ہی کرتے تھے بربنائے بشریت اور بربنائے مثلیت، انبیاء کی بشریت پر، اور پھر ان کی بشریت پر مثلنا، اپنی مثل سمجھتے تھے. تو ایک تو فتنہ گری شیطان نے اس طریق سے کی، اور دوسری فتنہ گری جو ہے وہ ان کے نائبین اور خلافت کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پیدا کیے.
ہر موقع پر، تاکہ تنازع بڑھے، اختلاف بڑھے، اور اس طریق سے وہ ہمیشہ امت میں اور طبقات میں افتراق پیدا کرتا رہے۔ یہ ایک بیک گراؤنڈ تھی جس کا میں نے ذکر کیا۔ اسی وجہ سے جتنے مذاہب ہوئے ہیں پہلے بھی، تو ان میں فرقے بنتے رہے، فرقے بنتے رہے۔ بس پھر اگلے مزید اختلافات ایڈ ہو جاتے تھے، تشریحات میں، تفصیلات میں، جزئیات میں۔ وہ تو پھر میں نے تو دو بنیادی باتیں کی ہیں آپ کو، ورنہ اختلافات کا دائرہ پھر اور بڑھ جاتا تھا۔ تو مجوسیوں کا جب فرقہ وجود میں آیا، جو سب سے پہلے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے تھے، یہود سے بھی پہلے تھے، مجوسی، آتش پرست۔ پھر وہاں سے آتش پرستی کی کئی اور شکلیں بڑھتی چلی گئی، زرتشت وغیرہ کے مذاہب۔ تو مجوسیوں میں 70 فرقے بن گئے تھے۔ بس اختلافات کو ہوا دیتے دیتے ہوا دینے لگے تو یہ لسی کی طرح ہوتے ہیں۔ پنجابی زبان میں، پاکستان کے پنجابی علاقوں میں اس کو کنگ کہتے ہیں۔ اس میں جتنا پانی ڈالتے جائیں، جتنا پانی ڈالتے جائیں، جتنا بڑھاتے جائیں، بڑھتی جاتی ہے۔ جتنا بڑھاتے جائیں، پانی ڈالیں، بڑھاتے جائیں، تو پانی جو ہے وہ اختلاف اور فتنے کا پانی ہوتا ہے۔ جتنا بڑھانا چاہیں بڑھتی چلی جاتی۔ اسی طرح امت میں اختلاف ہے، اگر اس کو اعتدال سے، غیر جانبدار ہو کر، عقلی، شعوری، بین الاقوامی انسانی زندگی کے جو آداب ہیں ان پیمانوں پر بھی بیٹھ کر اگر دیکھنے لگیں تو اختلاف مٹ جاتے، ختم ہو جاتے۔ بڑھانے پر آ جائیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چیونٹی کی ٹانگ میں رسے باندھ لیں اور بال کی کھال اتارنے لگ جائیں تو پھر جو چاہیں بنا لیں، پھر اختلاف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سو مجوسیوں میں 70 فرقے بن گئے۔ یہود کا زمانہ آیا تو ان میں 71 فرقے بنے۔ تاریخ بتا رہا ہوں، فرقہ واریت کی۔ یہود میں 71 فرقے بنے۔ پھر نصارہ آئے، مسیحی، ان میں 72 فرقے بنے۔ چھوٹے چھوٹے باتوں کے اختلافات کو بڑھایا تو اس کا ایک مکتب فکر بن گیا، فرقہ بن گیا۔ چھوٹے چھوٹے اختلاف کو طول دیا، ایگزیجریشن کی، حد سے بڑھایا، فرقہ بن گیا، 72 بن گئے۔ جب امت مسلمہ کا زمانہ آیا، آخری امت، تو حضور علیہ السلام نے نشاندہی کر دی تھی اب میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے۔ فرمایا 73 فرقے بنیں گے، اور وہ بنے۔ پہلے بھی فرقے بنتے تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ایک نشاندہی فرما دی، ان میں 72 فرقے غلط راہ پر ہوں گے، وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ نجات پانے والا اس میں سے صرف ایک ہوگا، باقی ہلاکت میں جائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ جو ایک ہدایت پر ہوگا وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ ہدایت پہ رہنے والا وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ میں وہ حدیثیں بھی سنا لوں۔ اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا السواد الاعظم، سب سے بڑا طبقہ عددن جو میری امت میں کثیر العدد جو ہوگا طبقہ، وہ جماعت ہوگی، اور وہ سواد الاعظم ہوگا، اور اسے فلاح و نجات نصیب ہوگی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو اکثریت ہوگا، اکثریت میری امت کی، سواد اعظم، اس کو اللہ تعالیٰ گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجمع اللہ هذه الامة علی الضلالہ ابدا۔ اس امت میں جو طبقہ ہمیشہ اکثریت میں رہے گا، عددی اکثریت میں، اللہ تعالیٰ اسے گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وقال ید اللہ علی الجماعہ، چونکہ اللہ کا ہاتھ حفاظت کا اس جماعت پر ہوگا۔
اور وہ جماعت کون سی ہوگی؟ فرمایا فاتبعوا السواد الاعظم فإنه من شذ شذ في النار. وہ اکثریتی جماعت ہوگی، سواد اعظم ہوگا، جو اس سے الگ ہوگا وہ جہنم کی طرف جائے گا. اور یہ حدیث جو میں بتا رہا ہوں یہ متفق علیہ ہے بین اہل السنہ و اہل التشیع. یہ حضور علیہ السلام نے بھی بیان فرمائی، اور یہی معنی اور مفہوم اہل تشیع میں ائمہ اطہار اہل بیت، خود مولا علی شیر خدا نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اس حصے کی گفتگو کا اختتام ان کے قول پہ کروں گا نہج البلاغہ سے. یعنی یہ دونوں مسلکوں میں متفق علیہ ہے. السواد الاعظم یاد رکھ لیں، امت کا اکثریتی طبقہ جو عددی اکثریت میں ہو وہ ہمیشہ ہدایت پر رہے گا. اللہ کی حفاظت کا ہاتھ ید اللہ مع الجماعہ اس کے اوپر رہے گا. یہ جامع ترمذی میں بھی ہے اہل سنت میں لزوم الجماعت میں. اس کو امام حاکم نے بھی روایت کیا، امام طبرانی نے بھی کیا، امام ابن خزیمہ نے کیا، امام ابو یعلا نے کیا، امام بہقی نے کیا، اور امام نسائی نے کیا، ابن ابی عاصم نے کیا. اور الغرض بے شمار ائمہ حدیث نے الگ الگ طرق اور اسانید کے ساتھ، اسانید صحیحہ کے ساتھ اور اسناد حسن کے ساتھ اس کو روایت کیا. اور یہ اس پر اجماع ہے اس حدیث کی معنوی صحت کا، اہل سنت میں بھی اور اہل تشیع میں بھی. پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، بلند پایا حدیث. انس بن مالک فرماتے ہیں ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی، ہرگز جمع نہیں ہوگی. فاذا رأیتم اختلافا، اگر تم اختلاف پاؤ، دیکھو اختلاف ہو رہا ہے امت میں کسی مسئلے پر، فعلیکم بالسواد الاعظم، تو پھر اکثریتی طبقے کے ساتھ ہو جاؤ. جدھر میری امت کی عددی اکثریت ہے وہ حق پر ہوں گے. کیوں کہ عددی اکثریت پر اللہ اپنی حفاظت کا، ہدایت کا ہاتھ رکھتا ہے، اسے گمراہ ہونے سے بچا لیتا ہے. چونکہ وہ مین سٹریم ہوتی ہے نا، امت محمدی کی مین سٹریم ہوتی ہے. اور امت محمدی کی مین سٹریم کو، عددی اکثریت کو، جو اصل جسد ہے بڑا اکثریتی جسد، اس کو ہدایت پر رکھنا، گمراہی سے بچائے رکھنا، یہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے کمالات میں سے ہے، آپ کی رسالت کے معجزات میں سے ہے، آپ کے دین کی بقا کے لیے ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. جس طرح قرآن کی حفاظت کی ہے، سنت نبوی کی حفاظت کی ہے، دین اسلام کی حفاظت کی ہے، یہ حفاظت نہیں ہو سکتی نہ قرآن کی، نہ سنت کی، نہ دین اسلام کی، اگر ایک مین سٹریم چینل امت محمدی کا ہمیشہ دین پر، ہدایت پر اور راہ راست پر نہ رہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. حفاظت دین کی ہو ہی نہیں سکتی اگر امت کا اکثریتی طبقہ، جس کو مین سٹریم کہتے ہیں، وہ طبقہ جب تک ہدایت پہ نہ رہے، کیونکہ وہ شناخت ہوگی کہ یہ امت محمدی ہے. اس لیے فرمایا اگر اختلاف دیکھو تو عددی اکثریت والا جو طبقہ ہے، مسلک ہے، عقیدہ ہے، طبقہ فکر ہے میری امت کا، اس کے ساتھ چپک جاؤ. پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید روایت کرتے ہیں کہ میری امت 72 میں اور ایک روایت میں 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. بنی اسرائیل 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی. ان امتی ستفترق علی 72 فرقہ، 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. سارے گمراہ ہوں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے، وہی الجماعہ. اور وہ ایک طبقہ کون سا ہے؟ جو اکثریتی طبقہ، جس کی عددی اکثریت ہے، اس کو جماعت کہتے ہیں. عددی اکثریت کو جماعت کہتے ہیں. اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، یہاں ایک اور حدیث ہے، حضرت حارث اشعری روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات امرنی اللہ بہن الجماعہ. ان میں پہلی چیز ہے، فرمایا کہ 5 کلمات کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور ان میں سب سے پہلی
بات جو امت کو تلقین کرنے کی ہے وہ یہ کہ جماعت کے ساتھ رہنا. جماعت سے مراد عددی اکثریت کا طبقہ امت محمدی کا، اس کے ساتھ رہنا. اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ معنی کس طرح لے لیا جائے کہ جماعت عددی اکثریت کو کہتے ہیں، تو اس کے سوا اور کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتا. دو امکان ہوتے ہیں، یہ ساری امت 100% ایک ہی راستے پر رہے اور اس میں کوئی اختلاف نہ ہو، یا یہ ہوتی ہے صورت، اور یہ کبھی پاسبل نہ ہوئی، نہ ہوتی ہے، نہ ہو سکتی کہ ساری امت 100% امت کا ہر فرد ایک ہی نقطہ نظر پہ رہے. ایسا تو پاسبل نہیں، کبھی بھی نہیں ہوا. جب یہ پاسبل نہیں تو دوسرا امکان ہے اختلاف ہو، امت میں اختلاف ہو. اختلاف ہر امت میں ہوئے، امت محمدی میں بھی ہوئے. جب اختلافات ہوں اور مختلف مکاتب فکر وجود میں آ جائیں تو اس سچویشن میں جب ایگزسٹ کریں تفرقے اور مسالک اور مکاتب فکر، اس سچویشن میں پھر جماعت کس کو کہا جائے؟ لا محالہ وہ کچھ ایسے طبقے ہوں گے جن کی عددی تعداد عدداً تھوڑی ہوگی، تو ان کو جماعت نہیں کہہ سکتے. تو جماعت اسی کو ہی کہا جائے گا جو مین سٹریم ہوگی، جو عددی اکثریت کا طبقہ ہے پوری تاریخ میں، وہ اہل سنت والجماعت، اسی کو ہی جماعت کہیں گے. اب یہی معنی حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حدیث حسن صحیح ہے، ترمذی اور نسائی دونوں میں آئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اور فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انی قمت فیکم کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا فقال. یہاں آقا علیہ السلام قیام فرماتے، ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ فرمایا، وہ بات سنا رہے تھے. فرمایا علیکم بالجماعہ، ہمیشہ جماعت کا ساتھ دینا، جماعت کے ساتھ چپکے رہنا، جماعت کے راستے پر چلنا. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ، اور چھوٹے چھوٹے عددی اقلیت والے فرقوں سے بچنا، دور جانا. تو فرقہ کہا الگ ہونے والے جن کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے، ان سے الگ رہنا. پھر آقا علیہ السلام نے وضاحت کی، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ. مثال یہ دی کہ شیطان ایک کے ساتھ قریب ہوتا ہے اور جہاں دو ہو جائیں تو دو کے مقابلے میں دور ہو جاتا ہے. دو سے دور ہوتا ہے، ایک کے قریب ہوتا ہے شیطان. اور دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اثنین خیر من واحد وثلاثۃ خیر من اثنین واربعۃ خیر من ثلاثہ وخمسۃ خیر من اربع کما قال. دو جہاں جمع ہوں وہ ایک سے بہتر ہوں گے رائے میں. جہاں تین آدمی ایک رائے پہ جمع ہو جائیں وہ دو سے بہتر ہوں گے. جہاں چار جمع ہو جائیں وہ تین سے بہتر ہوں گے. پانچ جمع ہو جائیں وہ چار سے بہتر ہوں گے. یہ ارشاد فرما کر فرمایا علیکم بالجماعہ، یہ اکثریت جو ہے عددن، اس کو جماعت کہتے ہیں، تم جماعت کا ساتھ دینا. ید اللہ علی الجماعہ، اللہ اکثریتی طبقے کی حفاظت کرتا ہے، اس کو جماعت کہا ہے. آقا علیہ السلام نے اس کو جماعت کہا ہے. تو یہ تمام احادیث تصریحاً دلالت اس حقیقت پہ ہو رہی ہے کہ امت مسلمہ کا اکثریتی طبقہ جماعت کہلاتا ہے، اور اس کا ہدایت پر رہنا یہ معجزات محمدی میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کرامات امت محمدی میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے وعدوں میں سے ہے، اور اسلام کی بقا کی ضمانت اسی میں ہے. اب اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہی بات حضرت علی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کرتے ہوئے بھی فرمائی تھی کہ اے علی رضی اللہ تعالی، تمہاری وجہ سے میری امت میں دو گروہ گمراہ ہو جائیں گے. ایک گروہ وہ جو تم سے محبت تو کرے گا مگر محبت میں مفرط ہوگا، افراط سے کام لے گا اور حد سے بڑھ جائے گا، حق کو چھوڑ دے گا محبت میں افراط کے باعث. دوسرا گروہ وہ جو تم سے بغض رکھے گا اور بغض میں حد سے بڑھ جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا. ہدایت پر صرف وہ طبقہ ہوگا میری امت کا جو نہ تمہاری محبت میں افراط کرے
نہ بغض میں افراط کرے، یعنی افراط اور تفرید سے بچ کر جو وسط پر چلے، درمیان میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سواد الاعظم ہوگا، وہ میری امت کا اکثریتی طبقہ ہوگا. سواد الاعظم، سب سے بڑا اکثریتی طبقہ ہوگا. اب یہ حدیث نبوی میں ہے، مگر میں اس آج کے حصے کی گفتگو ختم کرتے ہوئے آخری ریفرنس نہج البلاغہ سے کوٹ کر رہا ہوں. اس سے آگے ہم پھر اسپیسیفک موضوعات پر انشاءاللہ گفتگو شروع کر رہے ہیں، مخصوص سبجیکٹس پر. نہج البلاغہ معروف کتاب ہے جس کا تعارف کروانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. اس میں خطبہ نمبر 127 ہے. سیدنا مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صفین کے بعد جب خوارج الگ ہو گئے تو اس موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، احکام دین واضح کرتے ہیں اور فکری اور اعتقادی شبہات کا رد کرتے ہیں. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 127 میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ذہن نشین کر لیں. یہ تو عربی کا ہے اور ہر ایک میں جب خطبہ نمبر بتا دیا تو ریفرنس بڑا ایزی ہے. اس میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات جو میں نے تمام کتب حدیث کے ذریعے کہی اور آخر میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے کہی، وہ بات سیدنا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں. نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں وَسَيَحْلِكُ فِيَّ صِنْفَانٍ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَخَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالًا النَّمَطُ الْأَوْسَطِ فَالْزَمُوهُ وَالْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً میری وجہ سے، میری ذات کے بارے میں عقیدہ رکھنے کی وجہ سے، میری شان کے حوالے سے دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے، اور دونوں گروہوں کو ہلاک ہونے والوں کو فرقہ کہا، ہلاک ہو جائیں گے. فرمایا ایک گروہ وہ ہوگا محب مفرطن، جو دعوے دار ہوگا محب علی ہونے کا، میری محبت کا، مگر وہ میری محبت میں افراط کرے گا، میری محبت میں حد سے آگے بڑھ جائے گا. اور آپ نے اس افراط کی تشریح کی ہے. فرمایا یذهب بہ الحب الی غیر الحق، میری محبت میں اور میری محبت کے باعث وہ حق کو چھوڑ دے گا. اب یہ بات سوچنے والی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ نہج البلاغہ ہے اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں خطاب فرما رہے ہیں جب خوارج الگ ہوئے اور سیدنا علی شیر خدا پر زبان تان دراز کی انہوں نے، اور ایک طبقہ جو آپ سے محبت کرنے والا، جو خود کو شیعان علی کہتا تھا، اور الگ ہو جانے والے خوارج ہو گئے. اس وقت مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بات توجہ طلب ہے کہ ایک گروہ وہ ہلاک ہو جائے گا جو میری محبت میں افراط کرے گا، میری محبت میں حد سے بڑھ جائے گا. اور شرح فرماتے ہیں خود یذهب بہ الحب الی غیر الحق، اور میری محبت میں افراط کرتے ہوئے حق کو چھوڑ دے گا. اب یہاں ایک سوال ہے، تھوڑی دیر رک کر غور کیجئے، وہ کون سا حق تھا؟ کس حق کی طرف مولا علی شیر خدا اشارہ فرما رہے تھے کہ میری محبت میں افراط کے باعث وہ حق کے خلاف چلے جائیں گے؟
آگے جب ہم انشاءاللہ، چونکہ یہ کئی روز کا سلسلہ ہے تو اس سبجیکٹ پر تفصیل سے حوالہ جات آئیں گے، اس وقت ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کس حق کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس حق کو چھوڑ دیں گے، اور چھوڑنے کا سبب میری محبت میں غلو اور میری محبت میں افراط بنے گا۔ کون سا حق تھا؟ وہ حق یقیناً وہ اصحاب ثلاثہ خلفائے راشدین تھے، آقا علیہ السلام کے محبوب اور مقرب اور وفادار معتمد ساتھی، مولا علی شیر خدا کے ساتھی، جن کو اخوان کہتے، جنہیں یاد کر کر کے آپ روتے تھے، اور دنیا کے سامنے جن کی منقبتیں بیان کرتے، جن کے شب و روز کے احوال بیان کرتے اور کہتے خدا کی قسم وہ جو اصحاب رسول تھے تم ساروں میں ایک شخص بھی ان جیسا نظر نہیں آتا، نہ کسی کا دن ان کے دن جیسا، نہ کسی کی رات ان کی رات جیسی۔ اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی نہج البلاغہ میں ہے آگے خطبہ، انشاءاللہ آگے میں کوٹ کروں گا۔ تو اشارہ فرما رہے تھے کہ میری محبت میں اتنا افراط کرے گا ایک طبقہ کہ میری محبت میں غلو و افراط کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے دیگر صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے لگ جائے گا، خلفائے راشدین کو اور ان اصحاب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ مل کر ہم نے اسلام کا پودا اگایا اور بڑھایا، ان کی دشمنی کریں گے۔ وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ، اور دوسرا طبقہ جو میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، یہ اشارہ خوارج کی طرف تھا۔ یذهب به البغض الى غیر الحق، اور اس بغض کے باعث وہ حق کو چھوڑ دیں گے۔ یہاں ایک لطیف اور دقیق نقطہ اور بھی عرض کر دوں، چیزیں آپ نے بیان، بعض احباب اس کا ایک معنی یہ بھی لیتے ہیں اور وہ غلط ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہاں نفی افراط کی آگے کی ہے، جو کہا ہے نا حق کو چھوڑ دیں گے بسبب افراط، اور وہ کہتے ہیں افراط سے مراد یہ ہے کہ مجھے خدا بنا دیں گے۔ جس وقت مولا علی شیر خدا یہ بات کر رہے ہیں، صفین کے بعد خوارج کا گروہ الگ ہوا ہے، یا اہل شام میں کچھ لوگ آپ کے مخالفین اور زبان تان دراز کرنے والے، اس وقت مولا علی شیر خدا کو خدا بنانے والا تو کوئی نہیں تھا۔ اس وقت کوئی ایسا طبقہ نہیں تھا جو آپ کو خدا الوہیت کا عقیدہ رکھے، یا آپ کی نسبت نبوت کا عقیدہ رکھے، یا رسالت کا عقیدہ رکھے، یا رجعت کا عقیدہ رکھے۔ تو آپ کو شان سے بڑھانے والا، خدا بنانے والا کوئی طبقہ اس وقت نہیں تھا۔ اس وقت تو یہ میٹر ہی خلافت کے چل رہے تھے، سارے خلافت و امامت کے مسئلے چل رہے تھے، اعتقادی بحثیں تو شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس ماحول میں آپ ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں، اور لفظ آگے یہ ہیں، پہلے فرمایا محبت میں افراد کرنے والا، اور فرمایا یذهب به الحب الى غیر الحق، نہیں فرمایا یذهب به الافراط الى غیر الحق، کہ وہ افراط غلو انہیں حق سے دور لے جائے گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ وہ جو میری محبت ہوگی اس محبت میں وہ حق کو چھوڑ بیٹھیں گے، اس کی حد نہیں رہے گی، لمٹ نہیں رہے گی۔ اور بغض کرنے والے کے لیے بھی افراط بغض کا نہیں کہا کہ وہ غیر حق کی طرف لے جائے گا، فرمایا یذهب به البغض الى غیر الحق، بغض انہیں حق چھڑا دے گا، حق سے دور لے جائے گا۔ تو گویا ایک میری محبت میں افراط کرنے والے باطل راستے پر چلے جائیں گے، دوسرا طبقہ میرے ساتھ بغض دشمنی رکھنے والا حد سے تجاوز کرے گا اور باطل راستے پر چلا جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں لیکن حق پر وہ شخص ہوگا، ہدایت یافتہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے سلسلے میں میانہ روی پر اور اعتدال پر عقیدہ رکھیں۔ الفاظ پہ غور کیجئے، فرماتے ہیں وَخَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالًا النَّمَتُ الْأَوْسَطِ، راہ راست پر ہدایت یافتہ وہ لوگ ہوں گے جو میری ذات کی نسبت میرے معاملے میں فیہ، میرے معاملے میں راہ راست پر اعتدال پر ہوں گے، نہ محبت میں افراط میں اتنا بڑھیں گے کہ دیگر صحابہ کو برا سمجھیں، نہ بغض میں ایسے ہوں خارجی بن جائیں کہ مجھے اور میری اہل بیت کو برا سمجھیں۔
گویا صحابہ کرام کو حب علی اور حب اہل بیت میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں کو بھی مولا علی شیر خدا گمراہ قرار دے رہے ہیں، حق کو چھوڑنے والے قرار دے رہے ہیں، اور بغض علی اور بغض اہل بیت میں ان کو برا بھلا جاننے والے خارجیوں کو یا خارجیوں کے مماثلوں کو بھی اسی طرح گمراہ قرار دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں حق پر وہ لوگ ہوں گے جو میرے معاملے میں، اور جب میرا معاملہ آتا ہے تو پوری اہل بیت آ جاتی، تو میرے معاملے میں اعتدال پر ہوں گے، متوسط ہوں گے درمیان میں۔ اور پھر آپ وضاحت کرتے ہیں فلزمو ہو، نہ میری محبت میں غلو کرنے والوں کی طرف جانا جنہیں سوائے علی 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 کے اور دین میں نظر ہی کچھ نہ آئے، یہ غالی لوگ ہوں گے، گمراہ ہوں گے۔ نہ میرے بغض کرنے والوں کی طرف جانا جنہیں سوائے ابو بکر عمر عثمان، ابو بکر عمر عثمان، ابو بکر عمر عثمان صحابہ کے سوا اہل بیت نظر ہی نہ آئیں۔ آپ نے نشاندہی کر دی کہ دو طبقات پیدا ہو جائیں گے، ایک طبقہ وہ ہوگا جو میری اور میری اہل بیت کے سوا کسی اور کو دین سے متعلق ہی نہیں سمجھے گا، خارج کر دے گا، وہ بھی گمراہ۔ ایک طبقہ وہ ہوگا جو صرف صحابہ کی بات کریں گے اور اہل بیت سے اور میرے ساتھ بغض رکھیں گے، وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہ بھی خارجی موجود ہیں۔ یزید پر رحمتیں بھیجنے والے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے، وہ لعنتی بھی موجود ہیں۔ حضرت علی کی شان میں دلوں کو تنگ کرنے والے وہ بھی موجود ہیں، اہل بیت کے لیے بغض رکھنے والے وہ بھی موجود ہیں۔ شان اہل بیت اور محبت اہل بیت کا تذکرہ آئے تو ان کے تیور بدل جائیں، چہرے پر رونق نہ رہے، وہ خارجی بھی موجود ہیں۔ صرف صحابہ کرام کے ذکر سے انہیں خوشی ہوتی ہے، اہل بیت کے ذکر میں دلوں کو چاشنی نہیں ملتی۔ ایک طبقہ وہ ہے خارجیت کا۔ اسی طرح ان سے پہلے فرمایا محب مفرطن، جیسے وہ دین کے لیے نقصان دہ ہیں ویسے وہ طبقہ بھی گمراہ ہے جنہیں میرے سوا دین میں اور کوئی نظر ہی نہ آئے، معاذ اللہ، جس کو دیکھیں دین سے خارج کرتے چلے جائیں۔ حضرت ابو بکر اس کو معاذ اللہ منافق بنا دیں، حضرت عمر خارج از دین کر دیں، حضرت عثمان دین سے نکال دیں، سب صحابہ کو معاذ اللہ منافق بنا دیں، گنے چنے 10-12 بچ جائیں سارے، یہ مسلمان رہ گئے تھے، یہ کل پونجی تھی حضور کی، گویا حضور کی نبوت کو ناکام بنا دیا، پوری رسالت محمدی کو ناکام بنا دی۔ یہ 23 برس کی آقا کی کاوشوں کا اور معجزات کا لب لباب تھا کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کوئی مومن بھی نہ بچا، معاذ اللہ۔ یہ ناکامی کس کی ہے؟ یہ نبی آخر زمان کی ناکامی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ مولا علی شیر خدا ان دو گمراہیوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میری محبت میں ایسا غلو اور افراط کریں گے کہ باقی سب صحابہ کا انکار کر دیں گے، ان کے دین کا، ان کے ایمان کا، ان کی صحابیت کا، ان کی فضیلت کا، ان کی عظمت کا، ان کی خلافت کا انکار کر دیں گے۔ ایک وہ طبقہ اس کو پہلے رد کیا اور خارجیوں کو بعد میں رد کیا، تو فرمایا دونوں طبقوں سے بچنا، اور اب بولیے درمیان والے طبقے کی طرف آنا، اس کا دامن تھام لینا۔ الزم السواد الاعظم، پوچھا گیا اس درمیان والے طبقے کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا وہ قیامت تک حضور کی امت میں سب سے زیادہ کثیر تعداد میں وہی طبقہ ہوگا۔ اب یہ اہل سنت والجماعت کے سوا اور کون ہے؟ دعویٰ تو خارجی بھی کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی میں سے ہیں، دعویٰ حب علی میں غلو و افراد کرنے والے بھی کہیں گے اس میں سے ہیں، مگر مولا علی شیر خدا نے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ اور فرمایا آگے سنیے، السواد الاعظم، اس کو تھام لینا۔ اور ایک بڑی لطیف شرح میں کر رہا ہوں، شارحین کی توجہ بہت کم گئی ہے اس نقطے کی طرف۔ آپ نے پہلے تو درمیانی راستے کو تعبیر کیا سواد الاعظم، کہ یہ سواد اعظم ہوگا، اور پھر آپ نے ڈیفائن کر دیا سواد اعظم کی تعریف میں ایک اشارہ بھی دے دیا، فرمایا فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وہ جماعت ہوگی، جو فرقے نہیں ہوں گے وہ جماعت ہوگی، حضور کی سنت پر چلنے والے
اور جماعت صحابہ پہ چلنے والے. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور اس جماعت کو اور سواد اعظم کو چھوڑ کر دائیں بائیں ٹکڑوں میں نہ جانا، یہ فرقہ بندیاں ہوں گی. فَإِنَّ الشَّاذَ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ، جو لوگوں کے مین سٹریم سے ہٹ جائے گا اس کو شیطان اچک کے لے جائے گا. جیسے بھیڑیا ایک بکری کو اچک کے لے جاتا ہے اگر وہ اپنی ریوڑ سے مین سٹریم سے ہٹ جائے. تو ایمان کی حفاظت مین سٹریم میں رہنا ہے. جیسے گلہ سے نکل جائے بھیڑ تو بھیڑیے کا شکار بن جاتی ہے، اس طرح میری امت کا جو گلہ ہے حفاظت والا وہ اس کا مین سٹریم جماعت اور سواد اعظم کا طبقہ ہوگا. یہ ریفرنس میں نے آپ کو نہج البلاغہ سے پیش کیا ہے اور اس کا خطبہ نمبر 127 ہے اور اس کا عنوان ہے نہج البلاغہ میں وَمِن كَلَامٍ لَهُ علیہ السلام وَفِيهِ يُبَيِّنُ بَعْضَ الْأَحْكَامِ الدِّينِ وَيَكْشِفُ لِلْخَوَارِجِ الشُّبْهَةَ. اور اس کے بعد پھر آگے نے تو یہاں تک فرمایا آپ نے، میں جسٹ آپ کو سنا رہا ہوں کہ کتنا سخت ہو گئے مولا علی شیر خدا اس بات کی توضیح میں. فرمایا الا، خبردار، اسی خطبہ میں، من دعا الى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت امامتی هذه. یہ جو میں نے آپ کو دو گروہ بتائے ہیں افراط کی طرف جانے والے، اگر کوئی ان کی طرف بلائے تو اسے راستے سے ہٹا دینا. انتہائی سخت کلمہ فرمایا ہے، خواہ وہ میرے امامہ کے نیچے ہی چھپا ہوا کیوں نہ ہو. اب یہ جملہ کیا اشارہ دے رہا ہے؟ خواہ وہ میرے امامہ کے نیچے ہی چھپا ہوا کیوں نہ ہو، یعنی خواہ اس نے میرے نام کی پناہ لے رکھی ہو، میری محبت کی پناہ لے رکھی ہو، میری پیروی کی پناہ لے رکھی ہو، اور میرا گروہ مننے کی پناہ لے رکھی ہو، میرے دامن میں چھپا ہوا ہو، میرے امامہ کے نیچے ہی کھڑا ہو، یعنی اتنا قریب ہو میرے اور متمسک ہو اور جڑا ہوا ہو بے شک میرے ساتھ، اس کو بھی ہٹا دینا راستے سے، کیونکہ وہ ہدایت پر نہیں ہے، گمراہ ہے. یہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہج البلاغہ سے میں نے آخری بات کی، اور اب اسی کی جو تائید انہوں نے کی، اب وہی جملہ میں نے آپ کو کہا کتب حدیث اہل سنت میں بھی ہے. تو آقا علیہ السلام سے جب یہی بات فرمائی کہ وہ سواد اعظم بڑا طبقہ ہوگا تو آپ سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک السواد الاعظم اور ید اللہ علی الجماعہ، ایک یہ بات کی. فرمایا قال اہل السنت والجماعہ، وہ سنت پہ چلنے والے اور جماعت کی شکل میں رہنے والے ہوں گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ سنت کیا ہے اور جماعت کیا ہے؟ وقیل مس سنت والجماعہ، سنت کیا ہے اور جماعت کیا ہے؟ قال ما انا علیہ و اصحابی، سنت وہ راستہ ہے جس پر میں چل رہا ہوں اور جماعت وہ راستہ ہے جس پر میرے صحابہ چل رہے ہیں. اور یاد رکھ لیجئے، کبھی نہ بھولیے کہ جب اہل بیت کی بات ہوتی ہے تو صحابہ کا حصہ ہے اہل بیت. ساری اہل بیت صحابہ تھے، وہ صحابہ سے خارج نہیں ہے. یاد رکھیں ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے. یہ جو پنج تن پاک جس کو ہم کہتے ہیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ مولا علی شیر خدا، سیدہ فاطمۃ الزہرا، امام حسن، امام حسین. حدیث میں آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پانچوں کا تذکرہ کیا. یہ اہل بیت ہیں، فرمایا ہؤلاء اہل بیتی. آقا علیہ السلام نے بلا لیا، حضرت امام حسن کو اپنے دائیں کھڑا کر لیا، امام حسین کو اپنے بائیں ساتھ آگے کھڑا کر لیا، سیدہ فاطمۃ الزہرا کو اپنے ساتھ کملی میں لے لیا، پیچھے مولا علی شیر خدا کو کھڑا کر لیا. چاروں کو اکٹھا اپنے ساتھ کملی میں لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں. چاروں کو لے کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں. حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ام المومنین، ازواج مطہرات نے بتایا یہ اہل بیت. تو میں بتا یہ رہا ہوں، یاد رکھ لیں ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے. اہل بیت تو صرف حضور علیہ السلام کے گھر والے ہیں جس میں ازواج مطہرات ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ان چاروں کو ایڈ کر کے فرمایا باری تعالی ازواج مطہرات کو اہل بیت اللہ نے بنایا تھا. اللہ نے اہل بیت کی جب آیت کریمہ اتاری
تو وہ سارا سیاق و سباق ہی ازواج مطہرات کا تھا. تو ازواج مطہرات اللہ کی اہل بیت بنائے ہوئے ہیں، حضور کی اہل بیت نبوت اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور ان چاروں کو مصطفیٰ نے اہل بیت بنایا. اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو ایڈ ہو گئے. تو اہل بیت تو مخصوص چند نفوس قدسیہ ہیں، تو ہر صحابی تو اہل بیت نہیں ہے، مگر یہ اہل بیت میں سے ہر فرد صحابی ہے. یہ عموم خصوص من وجہ کا رشتہ ہے. تمام اہل بیت صحابہ ہیں مگر ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں نا صحابہ کرام تو وہ آٹومیٹیکلی اہل بیت کو شامل ہوتا ہے. اور جب بات کرتے ہیں اہل بیت اطہار تو اس میں سارے صحابہ شامل نہیں ہوتے، صرف اہل بیت آ جاتے ہیں، گھر والے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس پر میں ہوں، جس راہ پر وہ سنت ہے، جس راہ پر میرے صحابہ ہیں وہ جماعت ہیں. تو فرمایا ہدایت رافتہ سواد اعظم اور جماعت جس پر اللہ کی حفاظت کا ہاتھ ہے وہ لوگ ہیں جو میری سنت پہ چلیں گے اور میرے صحابہ کے طریق پر چلیں گے. اور یہ طریق تبھی بن سکتا ہے کہ جب صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں تفریق نہ کی جائے. الگ الگ عنوان ہیں، الگ الگ تشخصات ہیں، مگر ان میں مخالفت نہ بنائی جائے، ان کے میں دھڑے بندی تصور نہ کی جائے، دونوں سے محبت رکھی جائے، کسی ایک سے بغض نہ رکھا جائے. تو یہ وہ بنیادی اور تمہیدی باتیں تھیں جو ابتدا میں نے عرض کر دی کہ کس طرح اختلاف امت میں شروع ہوا اور اس اختلاف سے بچ کر راہ ہدایت پر چلنے کا طریق کیا ہے. جو آقا علیہ السلام نے سجیسٹ کیا، جو اہل سنت کی کتب حدیث میں آیا، اور جو مولا علی شیر خدا نے سجیسٹ کیا اور نہج البلاغہ اور دیگر کتب اہل تشیع میں آیا. تو میں نے وہ اصول بیان کیا جو دونوں مکاتب فکر میں جس پر اجماع اور اتفاق ہے، السواد الاعظم کا. تو آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی دوسرے حصہ گفتگو میں ہم پھر اس موضوع سے بات شروع کریں گے کہ جب ایسے اختلافات ہو جائیں تو آخر امپورٹنٹ بات ہے، یہاں پہ بند کر رہا ہوں، تو اس اختلاف کو حل کرنے کا پیمانہ کیا ہوگا. روایتوں میں اختلاف ملے، احادیث میں اختلاف ملے، کتب میں، تاریخ میں، واقعات میں ملے، تو لوگ الجھن سے کیسے نکلیں. کوئی تو پیمانہ ہونا چاہیے جس سے ڈسپیوٹس کو سیٹل کیا جا سکے. فار ریزولوشن آف ڈسپیوٹ، فار سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ. تو کس طریقے سے ایڈجوڈیکیشن ہو جائے اس اختلاف کی، ججمنٹ کیسے کریں، اس سے گفتگو انشاءاللہ اگلی شروع کروں گا، اور اس کے ساتھ پھر ہم آگے سبجیکٹ وائز موضوعات کی طرف بڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ.